ہر جنگ میں حضرت علی شامل ہے، جہاں نبی ہے وہاں علی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ محترم حضرات، اور حضرت علی کرم اللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، ہمیشہ ساتھ رہے۔ اس کی دو وجہ، ایک وجہ تو یہ کہ حضرت علی کی پرورش نبی کی ذمہ داری ہے، تو جس کی ذمہ داری پہ پرورش ہوتی ہے تو بچہ اسی کے ساتھ رہتا ہے، اسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی سے زیادہ گل مل جاتا ہے، اسی کی ضرورت سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھیں کہ ہماری اولادیں ہیں، جب چھوٹی ہوتی ہیں تو جبکہ باپ دادا اور نہ جانے خاندان کا کون کون فرد ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ بچہ جب سونے کے وقت ہوتا ہے، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو اپنی ماں کو یاد کیا کرتا ہے، پھر کسی پہ نہیں رکتا۔ وہ سوتے وقت ماں کے پاس جائے گا، کھانے کے لیے بھوک لگے گی تو ماں کے پاس جائے گا، تو پھر اس کی نظر میں سب سے زیادہ اگر کوئی اہمیت والا ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، ماں کی شخصیت ہوتی ہے، یعنی جو پرورش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے، اس کے بعد باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، دادا دادی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ خاندان والے آتے ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ محبت انہی لوگوں سے کرتا ہے کہ جو ان کی بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ الکریم کی پرورش حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، تو حضرت علی عام طور پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب کیونکہ ایمان لے کر آ گئے، اب کیونکہ کاشانہ نبوت کے صدقے میں ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے، تو اب ڈبل محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگے۔ ایک تو وہ محبت ہے کہ آپ نے پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پائی، ایک وہ محبت ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت پر ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لے کر آئے، تو ڈبل محبت حضرت علی فرما رہے ہیں۔ ہر جنگ میں حضرت علی شامل ہے، جہاں نبی ہے وہاں علی ہے، اور یہی علی ہیں کہ جب ہجرت کا معاملہ آیا، جب مکہ سے مدینہ جانے کا معاملہ آیا، یہ تو ہر مارکے میں حضرت علی ساتھ ہیں، ہر مشکل میں، ہر مصائب میں، ہر پریشانی میں حضرت علی ساتھ ہیں، اور مارکوں سے پہلے ہجرت کا معاملہ آیا، اب تک تو سارے پریشانیاں جھیلی ہیں، اب تک تو تکلیفیں جھیلی ہیں، اب تک تو ظلم جھیلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی تکالیفیں، جتنے بھی ظلم جھیلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مصائب کا سامنا کیا حضرت علی کرم اللہ الکریم نے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ وجہ، اور علم کا جہاں تک معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جو چیزیں زیادہ دیکھتا ہے اس کو زیادہ علم ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم نے آنکھ کھولی ہے تو کسی اور کو نہیں دیکھا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب نبی کو دیکھا، اٹھتے بیٹھتے نبی کو دیکھا، چلتے پھرتے نبی کو دیکھا، بولتے ہوئے نبی کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہوئے نبی کو دیکھا، وضو کر رہے ہیں تو نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں تو نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی کھا رہے ہیں تو نبی کو دیکھ رہے ہیں، نبی بات کر رہے ہیں تو نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم نے جتنا نبی کو قریب سے دیکھا اتنا کسی نے نہیں دیکھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت علی کو علم کا دروازہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علم کسی کے پاس ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ہے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر یہ کہا، اے علی آپ نے ہمیں تباہ ہونے سے بچا لیا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم سے غلط فیصلہ ہو جاتا اور ہم تباہ ہو جاتے۔ کئی موقعوں پہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے رہنمائی کی علم کے ذریعے، اور یہاں تک کہ جو قرآن ہمارے پاس آیا اس کو اکٹھا کرنے میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ حضرت علی کرم اللہ الکریم کا ہے۔ یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اکٹھا کرنے کی شروعات ہوئی، پھر حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں پورا اکٹھا کر لیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو کاپی کیا گیا، اس کو لکھا گیا، اسی لیے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر زمانے میں جس آیت اور جس سورت کو حضرت علی نے کہا یہ قرآن کی ہے اس کو مانا گیا، اور حضرت علی نے کہا یہ نہیں ہے تو اس کو ہٹا دیا گیا، اس کو نہیں مانا گیا۔ حضرت علی کا ویریفیکیشن جب تک نہیں ہوا تب تک نہیں مانا گیا۔ یہ حضرت علی کا مقام و مرتبہ۔ ہجرت کا وقت آیا، تمام مصائب جھیلے، تمام پریشانیاں جھیلی، اب ہجرت کا جب وقت آیا تو بڑے مزے کی بات ہے
کہ اگر وارث بنایا جا رہا ہے، دیکھیے کمپنی ہم کسی کو دے سکتے ہیں، اپنی کمپنی کا مالک ہم کسی کو، سرپرست کسی کو بنا سکتے ہیں، اپنے کام کی ذمہ داری کسی کو دے سکتے ہیں، اپنے جو ہمارے ارادے ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری کرنے کا ارادہ ہے، وہ کسی کو اس کا ذمہ دار بنا سکتے ہیں، لیکن وارث وہی بنتا ہے جو گھر والا ہوتا ہے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا گیا، سفر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا گیا، لیکن جب وراثت کا معاملہ آیا، جب بستر دینے کا معاملہ آیا، جب چارپائی دینے کا معاملہ آیا، جب چادر تطہیر اڑانے کا معاملہ آیا، جب نورانی بستر پہ لیٹنے کا معاملہ آیا، تو کسی اور کو نہیں بلکہ حضرت علی کرم اللہ الکریم کے حصے میں آیا۔ اے علی، اور امانتیں سونپنے کا جب معاملہ آیا تو کسی اور کو نہیں، یہ قسمت حضرت علی کی تھی۔ یہاں بتا دیا گیا کہ میرے اگر حقیقی وارث ہے تو حضرت علی ہیں۔ اے علی، میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں اور تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، یہ امانتیں لے لو۔ یہ امانتیں صبح جب ہو جائے تو امانت داروں کو پہنچا دینا، جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچا دینا، اور پھر مجھ سے آ کر مدینے میں ملنا۔ اللہ، امانتیں امانت والوں کو دے دینا اور پھر مجھ سے آ کر مدینے میں ملنا۔ میرے پیارو، ہجرت کا وہ زمانہ ہے، ہجرت کا وہ وقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور کوئی نیک ارادہ نہیں ہے، کوئی اچھا ارادہ نہیں ہے، پاک ارادہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، ان کا کفار کا، ان ظالموں کا قتل کرنے کا ارادہ ہے، ان کذابوں کا قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے گھر میں لیٹ جاؤ، میرے بستر پر لیٹ جاؤ، ہمت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ارے یہ ہمت کوئی اور نہیں رکھ سکتا، یہ ہمت، یہ کلیجہ تو شیر خدا کا ہی ہو سکتا ہے۔ کہا کہ علی بستر پر لیٹ جاؤ، حضرت علی بستر پر لیٹ گئے، چادر تان لی۔ شیطان نے مشورہ دے دیا کہ ارے تم کس کی پیروی کر رہے ہو، کس کو پہرا لگا رہے ہو، کس کو گھیرے ہوئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے۔ صبح نمودار ہو گئی، گھر میں گھس گئے ظالم، دیکھا بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ کچھ نے کہا ایسے ہی تلوار مار دو، کچھ نے کہا نہیں، دیکھ کر ماریں گے۔ جیسی چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اب بستر پر حضرت علی لیٹے ہوئے۔ کہا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہ ہم تو محمد کو قتل کرنے آئے تھے، کہ وہ تو چلے گئے، میں علی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ان کے ہوش فاختہ ہو گئے، سارے دوڑے، اب پیروں کے نشان دیکھ رہے ہیں، کدھر گئے؟ ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم امانت والوں کی امانتیں دی، جو نپٹائیں ساروں لوگوں کی، اور جب فرصت ہوئی تو مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ دوسرا معاملہ ہو جائے گا، غار ثور میں رکے، اور پھر اس کے بعد ہجرت کی، اور پھر سراقہ نے آپ کا تعاقب کیا اور آپ کو پکڑنا چاہا تو گھوڑا گڑ گیا، گھوڑے کے پیر زمین نے پکڑ لی، اور پھر آپ نے بشارت دی، سراقہ تم ان اونٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سراقہ ایمان تو نہیں لے کر آئے، وہاں سے واپس چلے گئے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، نہیں حضرت عمر کا زمانہ آیا، تو آپ ایمان لے کر آئے۔ اس لیے آپ صحابی نہیں بلکہ آپ تابعین میں سے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے محلات فتح ہوئے، ان میں کنگن آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت سراقہ کو سونے کے کنگن پہنوائے۔ حرام و حلال بس تیرے حکم پر ہے، سراقہ کو کنگن پہنوانے والے، سونا مرد کے لیے حرام، لیکن نبی اگر سراقہ کے لیے جائز کر دے تو حضرت عمر جیسی شخصیت خود اپنے ہاتھوں سے سونے کے کنگن حضرت سراقہ کو پہنا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ الکریم امانتیں دے کر مدینہ پہنچے۔ صحابہ نے، دوسرے ساتھیوں نے عرض کی، اے علی بستر پر نیند کیسی آئی؟ کیسی نیند آئی بستر پر؟ کروٹیں بدلتے رہے ہوں گے، اپنے حساب سے پوچھا ہوگا، جس طرح سے بھی پوچھا۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم نے جواب دیا، قسم خدا کی جیسی اس رات نیند آئی تھی ایسی نہ کبھی پہلے آئی تھی نہ اس کے بعد آئی تھی۔ وجہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ مجھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اے علی،
یہ امانتیں امانت والوں کو دے دینا اور امانتیں دے کر مجھ سے مدینے میں آ کے ملنا. مجھے یقین ہو گیا کہ جب تک میں امانت والوں کو امانتیں نہ دے دوں گا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ تک جا کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل لوں گا تب تک مجھے موت آنے والی نہیں. اس لیے بے فکری کی نیند آئی مجھے. یہ یقین اور یہ ایمان حضرت علی کرم اللہ الکریم کا ہے.